افغان سرحد سے 2 دہشتگرد گروپوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 25 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ فورسز نے کرم اور شمالی وزیرستان میں دراندازی کی کوششیں ناکام بنائیں۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان میں کارروائی میں 4 خودکش بمبار سمیت 15 خوارج ہلاک۔ کرم میں 10 خوارج مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 5 جوان بھی ماں دھرتی پر جان نچھاور کر گئے۔ شہداء میں حوالدار منظور حسین، سپاہی نعمان الیاس اور سپاہی محمد عادل شامل۔ سپاہی شاہجہاں اور سپاہی علی اصغر بھی ماں دھرتی پر قربان ہو گئے۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے صدر آصف علی زرداری کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ آصف علی زرداری نے شہباز شریف کو آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے فیصلے پر اعتماد میں لیا۔ شہباز شریف نے مسلم لیگ آزاد کشمیر امور کمیٹی کو پیپلز پارٹی سے مذاکرات کا ٹاسک سونپ دیا۔ ذرائع کا دعویٰ، مسلم لیگ نون کی کمیٹی میں احسن اقبال، رانا ثناء اللہ اور امیر مقام شامل۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات سے قبل کمیٹی نے مسلم لیگ آزاد کشمیر سے مشاورت شروع کر دی۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر کہتے ہیں، نون لیگ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے کسی عمل کا حصہ نہیں بنے گی۔ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی کا معاملہ، پیپلز پارٹی کا فارورڈ بلاک میں شامل بیرسٹر سلطان محمود چودھری گروپ سے رابطہ۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری گروپ نے پیپلز پارٹی سے اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی کا عہدہ مانگ لیا۔ فریال تالپور کی بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے گھر آج آمد متوقع ہے۔ ذرائع کا دعویٰ، فریال تالپور آج مہاجر اراکین اسمبلی سے بھی ملاقات کریں گی۔ اسپیکر قانون ساز اسمبلی صدر کی عدم موجودگی میں قائم مقام صدر ہوتا ہے۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری اسپیکر کے عہدے پر اپنا بندہ لانا چاہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کو اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھنے کا فیصلہ۔ مسلم لیگ نون نے پنجاب میں ضمنی انتخابات کے لیے امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے ضمنی انتخابات کے لیے لیگی امیدواروں کے نام بتا دیے۔ ضمنی انتخابات میں NA 96 فیصل آباد سے بلال بدر چودھری کی ٹکٹ جاری کرنے کا فیصلہ۔ NA 104 سے راجہ دانیال ریاض، NA 143 سے محمد طفیل جٹ انتخابی دنگل کا حصہ ہوں گے۔ صوبائی اسمبلی کی نشست PP 203 سے محمد حنیف اور PP 98 سے آزاد علی تبسم نون لیگی امیدوار ہوں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے کنوینر غلام محمد صفی کا اعلان، لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں کشمیری کل یوم سیاہ منائیں گے۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر فوجیں اتار کر ریاست کا بڑا حصہ قبضے میں لے لیا۔ غلام محمد صفی نے کہا کہ بھارت کے جبری قبضے کے خلاف کشمیری سراپا احتجاج ہیں۔ یوم سیاہ کے موقع پر مظفر آباد میں بڑی احتجاجی ریلی کا انعقاد ہوگا۔ اقوام متحدہ سے کشمیریوں سے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا جائے گا۔ 'بھارتی افواج نے سری نگر میں داخل ہو کر جموں کشمیر پر غیر قانونی قبضے کی ناپاک کوشش کی۔ تاریخ بھارت کے اس اقدام کو ہمیشہ ایک سیاہ باب کے طور پر یاد رکھے گا۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے حریت رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ 7 اکتوبر کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے اور مظالم کو بے نقاب کرنے کا دن ہے۔ بھارت ظلم و جبر کے ذریعے کشمیریوں کے عزم و استقامت کو کمزور نہیں کر سکتا۔ مودی کے ظلم و جبر کے آگے مقبوضہ کشمیر کے عوام کبھی گھٹنے نہیں ٹیکیں گی۔ متعدد حریت رہنما بھارتی جیلوں میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ کل مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے اور مظالم کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے۔ مودی حکومت کی جانب سے اڈانی گروپ کو مالی معاونہ دینے کا انکشاف۔ واشنگٹن پوسٹ کی تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا کہ اڈانی گروپ کو $3.9 ارب فراہم کیے گئے۔ رقم سرکاری انشورنس کارپوریشن کے ذریعے اڈانی کمپنیوں کو منتقل کی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ منصوبے کی نگرانی سرکاری اہلکاروں نے براہ راست کی۔ اڈانی گروپ پر امریکی حکام نے گزشتہ سال رشوت اور فراڈ کے الزامات عائد کیے تھے۔ الزامات کے بعد مغربی بینکوں نے اڈانی گروپ کو قرض دینے سے انکار کر دیا تھا۔ 10 مئی 2025 کی ذلت آمیز شکست کے باوجود بھارت کا جنگی جنون برقرار۔ بھارت نے پاکستان کی سرحد کے قریب بڑی فوجی مشقوں کے لیے نوٹم جاری کر دیا۔ بری فوج، بحریہ اور فضائیہ کی مشترکہ مشقیں 30 اکتوبر سے 10 نومبر تک ہوں گی۔ غیر معمولی پیمانے کی مشقوں نے خطے کی سیکیورٹی ماہرین کی توجہ حاصل کر لی۔ مئی 2025 میں پاکستان پر میزائل حملے کی بھارت کو بھاری قیمت چکانا پڑی تھی۔ پاکستان کی قیادت کا دو ٹوک موقف، کسی بھی اشتعال انگیزی کا نتیجہ خیز جواب دیا جائے گا۔
گیس کا میٹر لگوانے والوں کے لیے خوشخبری آ گئی، انتظار کی گھڑیاں اور تمام پابندیاں ختم، اب صارفین اپنے گھر گیس کا میٹر لگوا سکیں گے۔ طویل پابندیوں کے بعد بالآخر وزیر اعظم نے بڑا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا آج سے ملک بھر میں گھریلو گیس کنیکشن کھولنے کا اعلان۔ آج پاکستان کے عوام کا ایک دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا، گھریلو صارفین کے لیے ملک بھر میں گیس کنیکشن کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب، کہا 2022 میں پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو چاروں طرف سے بے پناہ دباؤ تھا کہ گیس کا کنیکشن دیا جائے۔ پاکستان میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، نواز شریف نے آتے ہی اندھیرے ختم کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے 3 روزہ دورے پر کل ریاض روانہ ہوں گے۔ دورہ سعودی ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر ہوگا۔ اعلیٰ سطحی وفد بھی ساتھ جائے گا۔ وفد میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت کابینہ کے سینئر اراکین شامل۔ شہباز شریف 27 تا 29 اکتوبر کو مستقبل کی سرمایہ کاری کانفرنس FII 9 میں شرکت کریں گے۔ ملاقاتوں میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور افرادی قوت کے ساتھ علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر اعظم عالمی رہنماؤں اور بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان سے ملاقاتیں کریں گے، پاکستان کی سرمایہ کاری کی صلاحیت اجاگر کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ ملاقات میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ نواز شریف نے کہا ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہے، معیشت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ مریم نواز کے اقدامات کی تعریف، پنجاب میں امن و امان اور ترقی کے اقدامات کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے میاں محبوب احمد کے گھر جا کر اہلیہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کی۔ محسن نقوی سے برطانوی ہائی کمشنر اور قائم مقام امریکی سفیر کی الگ الگ ملاقاتیں، ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی کا 5 برس بعد برطانیہ کے لیے فضائی آپریشن کے آغاز پر اظہار تشکر۔ برطانوی ہائی کمشنر اور امریکی سفیر نے پاک بحریہ کے انسداد منشیات آپریشن کو سراہا۔ برطانیہ کے نیشنل کرائم ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل اگلے ماہ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ محسن نقوی نے کہا کہ سینٹر آف ایکسیلنس سے پاکستان اور برطانیہ کا قانونی تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ امریکی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر نے کہا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا اسپیشل بچوں کے لیے صحت کا تاریخی پروگرام شروع۔ پنجاب میں 35,600 سے زائد اسپیشل بچوں کی ہیلتھ اسکریننگ کا آغاز، 20,000 بچوں کا موقع پر علاج، 9,000 بچوں کا اسپتالوں میں بہترین علاج جاری۔ پنجاب بھر میں اسپیشل بچوں کے داخلے کے لیے ڈور ٹو ڈور مہم کامیاب، 5,000 نئے اسپیشل طلباء کے داخلے، تعلیم میں شمولیت میں اضافہ، 2 خصوصی کورسز کا آغاز، ڈیزائن، یوٹیوب، کانٹینٹ کریشن، سوشل میڈیا اور ای کامرس، 10 نئی کمپیوٹر لیبس کی منظوری، 8 موجودہ لیبس کی جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ، 18 ماسٹر ٹرینرز اور 1760 طلباء کی ٹریننگ، بہترین 50 طلباء کو لیپ ٹاپ بھی فراہم کیے جائیں گے۔ RLNG گھریلو کنیکشنز کی بحالی کی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب، کہا عوام کا دیرینہ مطالبہ آج پورا ہوا۔ گھریلو گیس کنیکشنز کی سپلائی ایک بڑا چیلنج تھا، گیس کنیکشنز کے لیے لاکھوں درخواستیں ملی۔ تمام سیاسی رہنماؤں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ملک سے اندھیروں کے خاتمے کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں۔ پنجاب حکومت نے آٹے کی ترسیل پر پابندی کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا کہ آٹے کی فراہمی پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی گئی، پرمٹ سسٹم کے تحت شفاف طریقے سے آٹے کی ترسیل جاری ہے۔ پنجاب کے پاس 8,85,000 میٹرک ٹن گندم کے ذخائر موجود ہیں۔ اسما بخاری نے مزید کہا پنجاب عوام کا حق کسی سیاسی تماشے پر قربان نہیں کرے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت کو مشورہ دیتے ہوئے کہا احتجاج نہیں، فلور ملز چلائیں۔ فورکاسٹنگ سسٹم 41 ایئر کوالٹی مانیٹرز جو پہلے 3 تھے اور نان فنکشنل تھے، 2007 میں ملے تھے، اس کے بعد کبھی ایئر کوالٹی مانیٹر لگا ہی نہیں۔ تو آج الحمدللہ 41 ایئر کوالٹی مانیٹرز جو ہیں وہ انسٹالڈ ہیں اور 14 ایئر کوالٹی مانیٹرز جو ہیں وہ موبائل ایئر کوالٹی مانیٹرز ہیں۔
تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب میں اسموگ کے خاتمے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے گئے ہیں. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس. کہا ایئر کوالٹی مانیٹر انسٹال کر دیے گئے ہیں. ماحول کو صاف ستھرا بنانے کے لیے صوبائی حکومت پرعزم ہے. پنجاب میں اسموگ گن کے استعمال سے فضائی آلودگی میں کمی لائی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صوبے کو صاف ستھرا بنانے کے لیے کوشاں ہیں. اسموگ سے بچاؤ کے لیے گزشتہ سال سخت اقدامات کرنا پڑے تھے. گزشتہ سال اسموگ کے باعث پرائمری اسکول بند تھے. رواں سال اسموگ کی صورتحال گزشتہ سال جیسی نہیں. گزشتہ سال اکتوبر میں اسموگ کی صورتحال تشویشناک ہو گئی تھی. نشان حیدر حاصل کرنے والے نائک سیف علی جنجوعہ شہید کے یوم شہادت پر خراج عقیدت. ISPR کے مطابق سروس چیفز نے نائک سیف علی جنجوعہ شہید کو خراج عقیدت پیش کیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر، جنرل ساحر شمشاد، ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر مارشل ظہیر بابر کا مشترکہ پیغام. نائک سیف علی جنجوعہ شہید نے 1948 کی جنگ میں بہادری کی تاریخ رقم کی. پیر کلیور راج کے دفاع میں شہید کی جرت و استقامت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. پاک فوج کے جوان سیف علی جنجوعہ شہید کے جذبہ ایمان و وفا سے رہنمائی لیتے رہیں گے. داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی کی سینڈیٹ کا اہم اجلاس. صوبائی وزیر ناصر شاہ پیکو اعزازی PhD کی سند عطا کر دی گئی ہے. صوبائی وزیر کی تعلیم کے فروغ اور فلاح و بہبود کے شعبے میں خدمات پر ڈگری دی جائے گی. سینڈیٹ کی سفارشات گورنر سندھ کامران ٹھسوری کو بھیجی جائیں گی. منظوری کے بعد کانویکیشن میں صوبائی وزیر ناصر شاہ کو ڈگری دی جائے گی.